افکار نصیر افکار نصیر افکار نصیر افکار فکر ہنسی برتا ہے افکار نصیر افکار نصیر افکار افکار نصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام اخبار نصیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 3 صفر المظفر ہے، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ بائیں جانب علامہ قاری اعجاز شاکر قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ دائیں جانب موجود ہیں غلام مصطفیٰ کیفی گولڈوی، بڑے خوبصورت شناخواں ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں غلام مصطفیٰ۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا جیسا آپ جانتے ہیں کہ آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوتا ہے، تو آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ قاری اعجاز شاکر قادری صاحب سے کہ وہ آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد، اللہ اکبر، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، على الأرض
اللہ ماشاء اللہ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ اکبر. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے علامہ قاری شاکر قادری صاحب. ماشاءاللہ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. بڑے خوبصورت طریقے سے تلاوت فرمائی ماشاءاللہ. جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں افکار نصیر. آج 3 صفر المظفر ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درس توحید در کلام نصیر. اسی حوالے سے علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے اشعار کی صورت میں. انشاءاللہ آپ تک بڑی مفید معلومات پہنچائیں گے. اس سے قبل یہاں پہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں التماس گزار ہوں غلام مصطفیٰ کیفی سے کہ وہ ہمارے ناظرین کو حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سنائیں. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، بے شک. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پہ، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل. تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری. ان کی پہچان تیرے، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی.
تابعینوں صحابہ پہ جب بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے خوبصورت طریقے سے حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے غلام مصطفیٰ کیفی، اور یہ جو کلام پیش کر رہے تھے کلام تھا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آج ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ بھی پیر جی علیہ رحمہ کے حوالے سے ہی ہے، اور ہمارا جو پروگرام ہے افکار نصیر، بیسیکلی یہ تعلیمات نصیریہ پر مشتمل ایک پروگرام ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے علامہ اعجاز صاحب تشریف فرما ہیں۔ پیر جی علیہ رحمہ نے جہاں اپنی شاعری میں درس توحید دیا، شعراء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، بالخصوص اردو شاعری کی اگر بات کی جائے تو شعراء کرام نے اگر نعت پہ کام کیا تو فقط نعت تک محدود رہے، کسی نے غزل پہ کام کیا تو وہ فقط غزل تک ہی محدود رہا۔ چند ایک شعراء ایسے ہیں ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جنہوں نے مختلف حوالوں سے مختلف اصناف سخن پہ کام کیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کام کیا ماشاءاللہ۔ ان چند ایک میں قبلہ پیر جی علیہ رحمہ کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ آپ کو شاعر ہفت زباں کہا جاتا ہے۔ آپ نے 7 مختلف زبانوں میں شاعری کی، اور یہ نہیں کہ صرف 7 زبانوں کا آپ نے انتخاب فرمایا، زبانوں کے اندر بھی آپ نے حمد سے لے کے مناقب، اور مناقب سے پھر غزل، غزل سے رباعیات، ہر فن میں اپنا لوح منوایا ماشاءاللہ۔ خدا داد صلاحیتوں کے مالک اور خانوادہ مہریہ میں ایک بلند مقام رکھنے والی یہ شخصیت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ، جنہوں نے اپنے کلام کی صورت میں ہمیں بہت ساری مفید باتیں بتائیں، اسی سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ شعر پیر جی علیہ رحمہ نے اپنے کلام میں لکھا، فرمایا کہ ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس شعر کی وضاحت میں فرمائیے کہ کس حوالے سے پیر جی نے یہ شعر ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس چینل کے ذریعے اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، مطلب اللہ تبارک و تعالی ازل سے ابد تک، یعنی جب کچھ بھی نہ تھا اللہ اللہ، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ بے شک، اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں بنا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، اللہ اکبر، نہ پانی تھا، نہ چرند تھا، نہ پرند تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات موجود تھی۔ بے شک، کہتے ہیں انتہا بھی وہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آخر تک، ابد تک مثال کر وہی رہے گا کہ اس کے جب دنیا ختم ہو جائے گی، یہ فانی دنیا ہے،
ایک دن یہ اس نے مٹ جانا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو ایک ذات وحدہ لا شریک کی وہی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خدا بھی وہی اور نا خدا بھی وہی، مطلب نا خدا وہ ہوتا ہے اصل کہ جس طرح ملاک کشتی کو چلاتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے، تو نا خدا بھی وہی اور خدا بھی وہی، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو سارے کو چلا رہا ہے، چاہے وہ انسانوں کے اندر ایک مخلوق ہے، وہ انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ایک روزی دے رہا ہے، وہ بھی اپنی زندگی دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، باقی سارا نظام جتنا بھی اس دنیا پر چل رہا ہے وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو چلا رہی ہے، جو سارے جہانوں میں جلوہ نما، یعنی جس چیز کے اندر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نظر آتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اس بنانے والے کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، کوئی پھلوں کی تعریف کرتا ہے وہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اگر کوئی گاڑیوں کی تعریف کرتا ہے تو اس کو انسان نے بنایا اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی، وہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اگر جس چیز کو اس دنیا کے اندر دیکھیں گے وہ چاہے زمین کی تہہ کے اندر ہے، پانی کے اندر ہے، چاہے وہ ہواؤں میں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیداوار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے، اور اس کی اگر تعریف کریں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک اس ذات کے سوا اور کون ہے؟ اللہ اکبر، اگر سب کچھ ہے تو وہی ذات ہے۔ بے شک جی ناظرین، بڑے خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب نے اس شعر کی وضاحت فرمائی، توحید پر مشتمل یہ کلام اور بڑا خوبصورت شعر پیر جی علیہ رحمہ کا، اور پھر جس طرح علامہ صاحب نے تشریف فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جو سب کچھ ہے اور سب کچھ رہے گی، باقی سب فانی ہے۔ تو پیر جی علیہ رحمہ کا فارسی کا ایک شعر ہے یہاں پہ، وہ میں پیش کروں گا، اور اس کی تشریح کے لیے میں علامہ غلام مصطفیٰ کیفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ فرماتے ہیں کہ او قادر و قدوس لہ الملک لہ الحمد، او قادر و قدوس لہ الملک لہ الحمد، او خالق و رازق و غالب و قہار۔ جی علامہ غلام مصطفیٰ صاحب، یہ چونکہ فارسی کا شعر ہے، فارسی زبان میں آپ نے شعر کہا ہے، تو اس میں الفاظ تو نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کریم کی جو ہے حمد و ثنا پیر صاحب بیان فرما رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ مشکل الفاظ ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ ان الفاظ کی تشریح فرما دیں۔ معمول من اللہ معمول من رسول، فاتح قادیانیت اللہ عالم جو سے پیر میر نبی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے گھر کے چشم و چراغ ثانی بابو جی بڑے دانا جی سرکار، آپ کے جگر کے ٹکڑے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ اپنے حمدیہ کلام کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ او قادر و قدوس لہ الحمد، او قادر و قدوس لہ الملک لہ الحمد، او خالق او رازق او غالب و قہار۔ اللہ اکبر، او خالق او رازق او غالب و قہار۔ آپ فرماتے ہیں او قادر و قدوس، وہ قادر بھی ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، ان کا حکم ارشاد فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اور قادر بھی ہے، قادر بھی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ عدم سے چیز کو وجود میں لا سکتا ہے تو وجود والی چیز کو فنا بھی کر سکتا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور قدوس بھی ہے، وہ پاک ذات ہے، اس کی تسبیح فرشتے بھی کر رہے ہیں، ہر نماز کی تمام حالتوں میں کر رہے ہیں، چرند چرند انسان بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہاں آپ حکم دے رہے ہیں اس قادر و قدوس کی جتنی بھی ہو سکے تسبیح بیان کی جائے، انہیں سے ہمیں سبق حاصل کیا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں لہ الملک لہ الحمد، اسی کی ساری ملکیت ہے، جتنے بھی جہان ہیں تمام جہان اسی مالک واحد کے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں لہ الحمد، تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں او خالق، اور تخلیق بھی کرنے والا ہے، تخلیق ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو شعور دیا کہ یہ چیز بنا، جیسے
علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ گاڑیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، آپ زمانہ قدیم میں چلے جائیں تو دور حاضر میں دیکھیں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے یوز ہوئی ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی اور وہ بنائی، وہ عقل انسان کو دے رہا ہے، وہ چیز بن گئی، بے شک اور جس نے دی ہے اس کی شان کیا ہوگی، کیسا مالک ہے، سبحان اللہ، خالق ہے اور رازق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، اور پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے، بے شک سبحان اللہ، پھر ہم کیوں پریشان ہوں، وہ رازق ہے، اس نے وعدہ لیا ہے، وہ ہمیں رزق بھی دے گا اور ہر ایک کو رزق دیتا ہے، وہ غالب و قہار، وہ غالبی حکمت والا بھی ہے اور قہار بھی ہے، یعنی جتنا کریم بھی ہے اتنا قہار بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ او قادر و قدوس لہ الملک لہ الحمد، او خالق، او رازق، او غالب و قہار، اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو بیان کی ہیں، انہی صفات کا مظہر صوفیہ اکرام ہوتے ہیں، اور انہی سے ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہی ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہمیں جتنی بھی ہو سکے دنیا سے ہٹ کر اس مالک کے دروازے کے سوا کسی کا دروازہ نہ کھٹکایا جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یہ غلام مصطفیٰ ایک شعر کی وضاحت فرما رہے تھے، پیر جی علیہ رحمہ کا یہ فارسی کا شعر ہے، اور یہاں پہ انہوں نے ایک بات کاؤنٹ کی کہ جو ہمیں درس ملا ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوتا ہوا تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر مشائخ عظام کے ذریعے ہمارے تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہاں پہ پیر جی علیہ رحمہ کا ایک اور شعر پیش کیے دیتا ہوں کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ جی علامہ صاحب، اس شعر میں پیر جی علیہ رحمہ نے صحابہ، تابعین، اہل بیت، تمام ان مطہر شخصیات کا ذکر فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج تھے۔ تو اسی حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا وضاحتی میسج دیں گے؟ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء، اہل بیت، یعنی جتنے بھی پہلے انبیاء آئے، رسول آئے، نبی آئے، اللہ، اور صحابی آئے، اور تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اولیاء کرام آئے، جتنے بھی آئے، تو ان پر جب مشکل آتی تھی تو وہ لوگوں کے در پہ نہیں جاتے تھے، اللہ اکبر، وہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتے تھے، جس طرح آج کل ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ جو بھی اگر مشکل آتی ہے تو ہم لوگوں کے در پہ چلے جاتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک میسج پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا ہے کہ ان چیزوں سے ہٹ کر، لوگوں سے اعراض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک میسج یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام پر جب مشکل آتی تھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استعانت کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے جاتے تھے۔ انبیاء کرام پر بھی کوئی اگر مشکل آتی تھی، جس طرح وہ طائف کے اندر، جس طرح اود کے اندر جتنے بھی انہوں نے لشکر انہوں نے بھیجے، اور جہاں پر بھی لشکروں کے اوپر بھی اگر کوئی مصیبتیں آتی تھی، وہ سارا شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام ان کو تعلیم دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کے مدد طلب کرو، کہ اس کے اندر، اس غزوہ کے اندر، اس لشکر کے اندر ہماری مدد کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو نہیں مشکل کشا تو اور کون ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر مشکلات کو دور نہیں کرتی تو اور کون کرتا ہے؟ یعنی اس شعر سے ہمیں ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے ادھر پہ نہ جائیں، اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت اور مدد طلب کریں۔ کہتے ہیں نا کہ گر کے سجدے میں یہی عرض کی، تو نہیں تو اور مشکل کشا کون ہے؟ یعنی تو اگر گر کے سجدے میں عرض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ کی ذات دلوں کے راز خوبصورت جاننے والی ہے، بہتر جاننے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر معاملے کے اندر مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل آپ کی دور کرے گا۔ فقط اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کے مانگو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کے سجدہ ریز تو ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھو کہ مدد کیسے اترتی ہے۔
تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں یہ اس شعر کے اندر ہمیں میسج دیتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مشکل آتی ہے تو لوگوں کے در پہ نہ جاؤ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کے مدد طلب کرو۔ بے شک جی ناظرین، جس طرح علامہ شاہ فرما رہے تھے اسی حوالے سے قبلہ پیر جی پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ کو اگر موقع ملے تو آپ اس کا مطالعہ ضرور فرمائیے، اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت۔ اس کے اندر بھی یہ پیغام بڑا واضح آپ کو ملے گا۔ یہ تو ہم آج چونکہ شاعری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے اشعار کی صورت میں جو ہمیں توحید کا درس ملا ہے وہ علامہ صاحب گفتگو کی صورت میں آپ تک روشنی پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ ایک نثری کتاب ہے، اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت، وہ آپ ضرور ایک دفعہ مطالعہ فرمائیے گا۔ اس میں بڑے خوبصورت حقائق پیر جی نے ذکر فرمائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارا برا چاہے اور ساری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہارا اچھا سوچیں تو یہ ناممکن ہے کہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، تمہارے لیے برا ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے اچھا چاہے تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور تمام چیزوں پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی حوالے سے آج جاری ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام پیر جی کے توحیدی اشعار کی صورت میں جو درس توحید ہے اس پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ ناظرین میں ایک اور شعر پیش کروں گا، اور یہ بھی شعر قبلہ پیر جی علیہ رحمہ، چونکہ میں بار بار ایک لفظ پیر جی استعمال کرتا ہوں تو یہ بھی قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا خاصہ ہے کہ آپ کو یہ لقب ملا، آپ کو یہ آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے لقب ملا، اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس سے قبل یا اس سے بعد ابھی تک یہ لقب کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو پیر جی سے مراد جناب نصیر ملت کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں پہ جو شعر ہے وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، جتنے بھی اشعار ہیں میں نے چند ایک اشعار کا انتخاب کیا چونکہ ہمارا یہ مختصر سا پروگرام ہے، چھوٹی سی نشست ہے، تو اس میں سارے کلام کو یکجا کرنا یا اس کی وضاحت کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ چند ایک اشعار وہ میں جو ہے منتخب کر کے اس پروگرام میں آج حاضر ہوا آپ کے سامنے، اور علامہ صاحب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے۔ فرماتے ہیں کہ محدود ہیں گرچہ تیرے وسائل، محدود ہیں گرچہ تیرے وسائل، لا تقنطو کا گر تو ہے قائل، لا تقنطو کا گر تو ہے قائل، مایوس مت بیٹھ، مایوس مت بیٹھ، گھبرا نہ سائل، یہ در ہمارا ہے پھر مانگ پھر مانگ، یہ در ہمارا ہے پھر مانگ پھر مانگ۔ جی ناظرین، اسی شعر کے حوالے سے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا شعر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو وضاحتی ایک پیغام دیں۔ جی ماشاءاللہ، اس شعر کے اندر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے وسائل کم ہیں، اگر تیرے وسائل کم ہیں تو مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کے اندر مایوس نہ ہونے کا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تیرے وسائل اگرچہ کم بھی ہیں تو تم مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا کے اندر اگر تم نے لو لگا لیے کسی بندے سے تو پھر مایوس ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر تو نے کسی بندے کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے تو پھر تو آپ مایوس ہونے کا خدشہ ہے کہ آپ مایوس ہو سکتے ہیں۔ اگر تو اس ذات کا قائل ہے اللہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اور پوری دنیا کو وہ دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب کو دے رکھا ہے کہ رزق میں نے دینا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رحمت کا طلبگار تو ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کلام کے اندر فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر رحمت کسی کی کم ہو سکتی ہے تو وہ میری ذات نہیں ہے، وہ کسی اور کی ذات ہوگی جس سے تو لو لگا کے بیٹھا ہے، اللہ اکبر۔ وہ میری ذات نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ رحمت دا دریا الہی تے وگدا ہر دم تیرا، اللہ اللہ۔ جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندہ میرا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک قطرہ بھی انسان کو مل جائے تو اس کا کم بن جاتا ہے، اس کی دنیا بن جاتی ہے، اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ لیکن انسان صرف یہ ہے کہ اس دل کے اندر خواہش رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کا ایک قطرہ بھی انسان کی کل کائنات بن جاتا ہے۔
بے شک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قطرہ بھی انسان کو دے دے تو وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو اے انسان، اگر تو نے کسی اور دنیا کے آدمی سے لو لگا لی ہے، اسے اگر طلبگار ہے تو پھر مایوس ہونے کا اندیشہ ہے۔ میری رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ تیری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر پہ کہتے ہیں کہ پھر اور مانگ، پھر یہ میری ذات اتنی وسیع ہے اور میرا رزق اتنا وسیع ہے کہ تو پھر اور مانگتا جا، مانگتا جا، میری ذات کے اندر اور میرے رزق کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ بے شک تو مانگتا مانگتا تھک جائے گا، میرا رزق کم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، صرف یہ ہے کہ تو میری رحمت کی طرف توجہ تو کر۔ ہائے ہائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اگر ایک قطرہ بھی اس سے نواز دے تو انسان دنیا اور ما فیہا اس کی بہتر اچھی ہو جاتی ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ جی ناظرین، بڑے ہی آسان انداز میں علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی۔ یہاں پہ ایک واقعہ نقل کرتا چلوں کہ قبلہ پیر جی علیہ رحمہ کے حوالے سے ہے۔ یہ شخص موجود ہے آج بھی دنیا میں، افتخار ٹھاکر، آپ جانتے بھی ہیں، مزاحی ہمارے ایک اداکار ہیں۔ ان کے حوالے سے ان کا کبھی پیر جی سے کوئی کام پڑا کسی حوالے سے، سوشل میڈیا پہ میں نے یہ بات سنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیر جی علیہ رحمہ نے مجھے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہے ابھی، کیونکہ اللہ کی ذات سے امید نہیں رکھنی چاہیے، جب اللہ کی ذات پہ یقین آ جائے گا تب تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو تو تب ایمان بھی کامل ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے علامہ صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے۔ تو ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ افکار نصیر، افکار نصیر، افکار نصیر، افکار جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افکار نصیر اور گفتگو کا ہمارا سلسلہ جاری تھا۔ بریک سے پہلے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بڑے ہونہار طالب علم ہیں، میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے جان محمد شامل ہوئے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت پاک کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ مریض مصطفیٰ کے سامنے کس کا ہنر ٹھہرا، مریض مصطفیٰ کے سامنے کس کا ہنر ٹھہرا، نہ کوئی چارہ کام آیا، نہ کوئی چارہ گر ٹھہرا، نہ کوئی چارہ کام آیا، نہ کوئی چارہ گر ٹھہرا۔ دیار شاہ بطحہ خیر سے آخری منزل، دیار شاہ بطحہ خیر سے آخری منزل، ہماری زندگی کا قافلہ کب در بدر ٹھہرا، ہماری زندگی کا قافلہ کب در بدر ٹھہرا۔ سبحان
اللہ سبحان اللہ۔ ضرورت کیا طبیبان جہاں کی میری بالی پر، ضرورت کیا طبیبان جہاں کی میری بالی پر، خیال مصطفیٰ جب میرے حق میں چارگر ٹھہرا، خیال مصطفیٰ جب میرے حق میں چارگر ٹھہرا، نہ کوئی چارہ کام آیا، نہ کوئی چارگر ٹھہرا، سبحان اللہ۔ کلام اللہ کی تفسیر یا ذکر نبی لب پر، ماشاءاللہ، کلام اللہ کی تفسیر یا ذکر نبی لب پر، ہمارا شغل دنیا میں یہی شام و سحر ٹھہرا، ہمارا شغل دنیا میں یہی شام و سحر ٹھہرا، نصیر اڑ کر نہ پہنچا جو مدینے کی فضاؤں تک، نصیر اڑ کر نہ پہنچا جو مدینے کی فضاؤں تک، وہیں باغ جہاں میں طائر بے بالوں پر ٹھہرا، وہی باغ جہاں میں طائر بے بالوں پر ٹھہرا، مریض مصطفیٰ کے سامنے کس کا ہنر ٹھہرا، نہ کوئی چارہ کام آیا، نہ کوئی چارگر ٹھہرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا یہ بھی کلام تھا، نعتیہ کلام۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام اخبار نصیر اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے درس توحید در کلام نصیر۔ اس کے حوالے سے علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اشعار کی تشریح فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور شعر شامل کریں گے قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا۔ یہ شعر فرماتے ہیں کہ وہ حقائق ہوں اشیاء کے یا خشک و تر، وہ حقائق ہوں اشیاء کے یا خشک و تر، فہم و ادراک کی زد میں ہیں سب مگر، فہم و ادراک کی زد میں ہیں سب مگر، ما سوا اس ذات بے رنگ کے، ما سوا اس ذات بے رنگ کے، فہم و ادراک سے ماورا کون ہے۔ جی علامہ صاحب اس حوالے سے ہمارے ماشاءاللہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے ایک گہرائی میں جا کر چیزوں کو اپنی نظر میں رکھا ہے اور یہ شعر لکھا ہے، تو میں اس کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ وہ حقائق ہوں اشیاء کے، یعنی جتنی بھی اشیاء اس دنیا کے اندر ہے
اس دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ ایک حقائق کے احاطے میں آتی ہیں، اس کی حقیقت کو جانا جا سکتا ہے، چاہے کوئی وہ دنیاوی بنی ہوئی چیز ہو یا کوئی ایسا پھل فروٹ ہو یا کوئی ایسی بنی ہوئی عمارت ہو، اس کے ادراک، اس کا ذہن کے اندر ساری چیزیں موجود آ سکتی ہیں، حقیقت کے اندر انسان اس کی تہ تک بھی جا سکتا ہے، چاہے وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یا خشک و تر فہم و ادراک کی زد میں ہے سب مگر مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے خشکی کے اوپر ہیں یا تری کے اندر، یا پانی کی گہرائی کے اندر ترنے والی مچھلیاں ہیں یا ہواؤں میں اڑنے والے جہاز ہیں یا ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، وہ سارے کے ساروں کا ادراک ہو سکتا ہے، اس کی حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔ ایک ذات ہے جس کی حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا، وہ احاطے کے اندر نہیں آ سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہو، وہ کون سی ذات ہے؟ فرماتے ہیں سوا ایک اس ذات بے رنگ کے فہم و ادراک سے ماورا اور کون ہے، یعنی وہ ایک ایسی ذات ہے جس کا ماورا کوئی نہیں۔ ماورا کون ہے؟ مطلب اس کے احاطے کے اندر آپ ذہن کے اندر حقیقت سوچ نہیں سکتے، وہ کتنی ذات ہے، وہ ازل سے لے کر ابد تک ہے، مطلب وہ اتنی وسیع ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ جسم و جان سے پاک ہے، وہ وجود سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ کھانے پینے والی ہیں، کھاتی ہیں پیتی ہیں، مطلب انسان ہے، پرند ہے، چرند ہے، کھانے والے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کھانے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بھی وہ پاک ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہے انسان ایک اتنی ترقی کر کے وہ چاند پر چلا گیا ہے، اس کی تخلیق جتنی بھی کی گئی ہے وہ انسان اس تک پہنچ چکا ہے، مگر ایک ذات ہے جو اس کی خود وہ تحقیق نہیں کر سکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دائرہ کتنا وسیع ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ساری چیزوں کا ادراک ہو سکتا ہے مگر ایک چیز ایسی ہے جس کا ادراک نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے پیر صاحب کے شعر کی روشنی میں کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ ایک ایسی ذات بے رنگ ہے جس کا ادراک ممکن نہیں ہے، تو پیر صاحب کا ایک اور شعر یہاں پہ میں شامل کروں گا اسی مناسبت سے۔ پیر جی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ ماضی حال مستقبل فقط کہنے کو ہے میرے، ماشاءاللہ، یہ ماضی حال مستقبل فقط کہنے کو ہے میرے، ازل تیرا ابد تیرا یہ موجود و عدم تیرا۔ تو ناظرین کرام، پیر جی کے شعر ہوں یا کسی بھی شاعر کی شاعری ہو یا نثری باتیں ہوں یا سب سے بڑی جو کتاب ہے کلام اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی کو شک نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، وہ ایسی ذات ہے کہ ساری تخلیق اسی کی ہیں اور وہ سب پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تو ہمارا گفتگو کا جو سلسلہ ہے آج وہ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر کولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے حوالے سے آپ کے توحیدی جو اشعار ہیں ان کی روشنی میں جاری ہے، اور یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افکار نصیر، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ درس توحید در کلام نصیر۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ساجد حسین چشتی گولوی، یہ بھی ہمارے میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے بڑے ہونہار طالب علم ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثرائی کرتے ہیں۔ تو گفتگو کے سلسلے کو یہاں تھوڑا بڑھائیں گے آگے، اور یہاں پہ میں شعر پیش کروں گا، انشاءاللہ علامہ صاحب اس کی روشنی میں آپ کو تشریف فرمائیں گے۔ پیر جی علیہ الرحمہ نے شعر لکھا کہ دنیا دوں کا کہاں تک یہ دھندا، دنیا دوں کا کہاں تک یہ دھندا، کب تک گلے میں یہ لالچ کا پھندا، دنیا دوں کا کہاں تک یہ دھندا، کب تک گلے میں یہ لالچ کا پھندا، بن جا بس اپنے مالک کا بندہ، بن جا بس اپنے مالک کا بندہ، وہ تیرا مولا ہے پھر مانگ پھر مانگ۔ یہ علامہ صاحب اس شعر کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دیں گے؟ ماشاءاللہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا دوں کا کہاں تک یہ دھندا، مطلب کہ دنیا کے پیچھے کب تک تو بھاگے گا۔ اللہ اللہ۔
انسان ہے ایک، اس کے اندر ایک ہوس، ایک لالچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیا سمجھتا ہے کہ بس اس کے پیچھے ہی بھاگنا ہے، بس دولت جمع کرنی ہے، ہر چیز میری ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہو، مال و متاع ہو، پیسہ ہو، جو کچھ ہو میرے پاس ہو۔ کوشش کرتا ہے کہ جتنا بھی دنیا کا ساز و سامان ہو وہ جمع کیا جائے۔ پھر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کب تک تو اس دنیا کے پیچھے بھاگے گا، کب تک گلے کے اندر یہ لالچ کا پھندا تو ڈال کے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے گا، دنیا جمع کرے گا، مال و متاع جمع کرے گا۔ تو یہ دنیا کسی کے اس میں نہیں ہے کہ تم اس دنیا کو جمع کرتے 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 تو اس کو ساتھ ہی لے جائے گا۔ دنیا اتنی ہی آسان نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے بھاگتے 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 تو اس کو جمع کر کے اپنی آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر رہے گا۔ دنیا ہے، فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے اوپر جب انسان کی آنکھ بند ہوگی تو وہ سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ نہ کفن کی جیب ہوتی ہے، نہ قبر کی الماری ہوتی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کب تک تو دنیا کے پیچھے بھاگے گا، کب تک اپنے لالچ کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر دوسروں کے پیچھے بھاگے گا۔ بس بن جا تو اپنے مالک کا بندہ۔ اگر تو مالک کا بندہ بن جاتا ہے، پروردگار کے در کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کر لیتا ہے، تو کیا وہ تیرا مولا ہے؟ پھر مانگ پھر مانگ۔ اگر تو اپنے مالک کا بندہ بن جاتا ہے تو کتنی مرتبہ تو مانگتا رہے گا، میں عطا کرتا رہوں گا۔ صرف یہ ہے کہ دنیا کی لالچ اور دنیا کے ہروس ہوس کے اندر تو نہ آ۔ اپنی جو زندگی ہے، اپنی آخرت ہے، وہ اس دنیا کے پیچھے خراب نہ کر۔ بس تو بن جا اپنے مالک کا بندہ۔ اگر تو میرا بندہ بن جائے گا، کہے گا کہ میں تیرا ہی بندہ تھا، میں تو دنیا کے اندر مارا مارا پھرتا تھا، میں دنیا کو چھوڑ کر اب تیری بارگاہ کے اندر آ چکا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں تیرا مولا ہوں، پھر مانگ پھر مانگ، تو مانگتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ یہ پروردگار کی درگاہ کے اندر، بارگاہ کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کر، پھر تو دیکھ تو مجھے کتنا یاد کرے گا، میں 10 گنا تجھے زیادہ یاد کروں گا اور 10 گنا تجھے زیادہ عطا کر دوں گا۔ بے شک بے شک۔ جی ناظرین، علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بے شک اسی حوالے سے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی بڑے خوبصورت انداز میں۔ یہاں پہ ہم ایک نعتیہ کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف واپس لوٹیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ساجد، آپ نعتیہ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ دونوں عالم میں ہے دن رات، اجالا تیرا، دونوں عالم میں ہے دن رات، اجالا تیرا، دونوں عالم میں ہے دن رات، اجالا تیرا، چھب انوکھی ہے تیری، حسن نرالا تیرا، وانچا گل میں تیرے نقشے، کفے پا کی جھلک، وانچا گل میں تیرے نقشے، کفے پا کی جھلک، ہے بہارے چمنستان میں اجالا تیرا، ہے بہارے چمنستان میں اجالا تیرا،
جس جگہ تیری جھلک ہو تیری رعنائی ہو جس جگہ تیری جھلک ہو تیری رعنائی ہو جا ٹھہرتا ہے وہیں دیکھنے والا تیرا جا ٹھہرتا ہے وہیں دیکھنے والا تیرا تو ہے وہ شمع ضیاء دو عالم کے لیے تو ہے وہ شمع ضیاء دو عالم کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کونین اجالا تیرا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کونین اجالا تیرا میری مرکد سے نکیرین پلٹ جائیں گے میری مرکد سے نکیرین پلٹ جائیں گے ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا صدق کے دل سے ہے نصیر اہل طلب میں شامل صدق کے دل سے ہے نصیر اہل طلب میں شامل آسرا حشر میں ہے اے شہ والا تیرا آسرا حشر میں ہے اے شہ والا تیرا دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا چھب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا ماشاءاللہ سبحان اللہ چھب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا. بڑا خوبصورت کلام
پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا کلام پیش فرما رہے تھے ساجد حسین چشتی، اللہ کریم ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام افکار نصیر، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درس توحید در کلام نصیر۔ اس کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ علامہ اعجاز صاحب موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اور بڑی علمی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور شعر پیر جی علیہ رحمہ کا شامل کرنا چاہوں گا۔ بیسیکلی یہ نعتیہ شعر ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ بتائی ہے اسی حوالے سے ہے، اور بڑا خوبصورت شعر ہے۔ پیر جی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اصحاب پہ روشن تھی تیری شرک سے نفرت، اصحاب پہ روشن تھی تیری شرک سے نفرت، سجدہ نہ کیا تجھ کو کسی نے اسی ڈر سے، سجدہ نہ کیا تجھ کو کسی نے اسی ڈر سے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بات بتائی صحابہ کے حوالے سے، پھر تابعین، تبع تابعین، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ سلسلہ ہوتے چلتے ہمارے تک پہنچا کہ جھکنا ہے تو صرف خدا کے آگے جھکنا ہے۔ اور جو آج کل ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل کیا جاتا ہے کہ جو درگاہیں ہیں وہ پیران عظام جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے عجیب سا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو شرک کی طرف راغب کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک درگاہ کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، اور ایک بڑی مستند درگاہ غوثیہ ہمیریہ گولڑا شریف کے چشم و چراغ جناب سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ در حبیب سے ہو کے جانا ضروری ہے، بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس میں سرکار نے بھی فرمایا صحابہ کو بھی کہ سجدہ کرنا ہے تو خدا کو کرنا ہے۔ توحید ہم بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو توحید بیان کرتی ہے وہ حقیقی توحید بیان ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اس پہ ہے، ہمارا ایمان اس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو یہاں پہ میں ایک شعر پیر صاحب کا شامل کرنا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت شعر ہے اور اسی حوالے سے ہے، اور یقیناً جب آپ اس کی روشنی میں وضاحت فرمائیں گے تو مزید بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ جی علامہ صاحب اس شعر کی روشنی میں آپ گفتگو فرمائیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت شعر پڑھا ہے۔ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، آگے فرمایا کہ تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، اگر وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ سب تیرے محتاج ہیں، بے شک تیری ذات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، تیری توحید کا درس دینے والے ہیں، بے شک اللہ، تیری تعلیم کو آگے بندوں تک پہنچانے والے ہیں، مخلوق تک پہنچانے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی عزت کا باعث ہے تیری نسبت، اگر ان کی نسبت تیرے ساتھ جڑ گئی ہے تو ان کی نسبت اگر تیرے ساتھ جڑ گئی ہے تو ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، کہ جتنی بھی ان کی عزت و تکریم بنی ہے، انبیاء و رسول کے درجے پر پہنچے ہیں، تو وہ ان کی نسبت تیری ذات ہے، وہ اپنی ذات کو تیری ذات کے اندر فنا کر چکے ہیں، تیری تعلیم کو اندر اپنی ذات کو فنا کر چکے ہیں، تیرے نقش قدم پر چل چل کے اپنی ذات کو فنا کر چکے ہیں، تو ان کی عزت و تکریم کس وجہ سے بنی ہے؟ فرمایا تو ان کی عزت کا باعث ہے تیری نسبت، اللہ، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، کہ اگر ان کی پہچان بنی ہے تو وہ تیرے سوا کون ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کے ساتھ بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کو دوسروں تک اور مخلوقات تک پہنچانے کے لیے بنی ہے۔ بے شک کہ انبیاء اور رسول کو کتنے درجے ملے ہیں، انبیاء اور رسول خود کتنے درجوں پر فائز ہیں، بے شک اگر وہ سب اگر ہیں بھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کے اوپر چلنے والے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کے اوپر چل کر بھی وہ اتنے مرتبے پا کر بھی وہ تیری ذات کے محتاج ہیں۔ اللہ اللہ حالانکہ انبیاء و رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام دیا، بہت بلند مرتبے پر فائز کیا، حتیٰ کہ اولیاء کرام کو اتنا مرتبہ دیا کہ وہ مرے ہوئے آدمیوں کو بھی زندہ کر سکتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں کہ انبیاء کرام اس سے بھی زیادہ درجے کے ہیں۔ الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء تیرے محتاج، مطلب اتنی مرتبہ پا کر بھی وہ تیری ذات کے محتاج ہے۔ تو یہ سب ان کا میسج یہ ہے کہ اگر اتنا مرتبہ پا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر چل کر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر اپنی ذات کو فنا کیا تو اتنا مرتبہ پایا ہے، وہ صرف اور صرف اسی کی ذات کے محتاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی انبیاء کرام اور اپنے رسول اور اپنے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوض و برکات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام افکار نصیر اور ہمارا عنوان جو تھا، موضوع جو تھا آج کا، وہ درس توحید در کلام نصیر۔ قبلہ پیر جی علیہ رحمہ کے کلام کو اگر ہم پیش کریں کسی پروگرام میں اور اس کی وضاحت تھوڑی تھوڑی بھی کریں تو میرا نہیں خیال کہ یہ 2-4 دنوں میں مکمل ہو۔ بہت وسیع کلام آپ نے فرمایا اور بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی، توحید کا درس دیا ہمیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں اس عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر صاحب کا یہ ایک شعر ہے، کرمت پناہ شکستگاں دم تست مرہم خستگاں، کہ عزیز جان حزیں توئی اثر آفرین دعا توئی۔ اسی شعر کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت مشکور ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، آج کا پروگرام دیکھا، اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔